جو انسان استغفراللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور نظر آتی ہے۔ ان 5 تبدیلیوں میں سب سے پہلی تبدیلی یہ ہے۔ محترم ناظرین، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کچھ لوگوں کی زندگی اچانک بدل کیوں جاتی ہے؟ جیسے قسمت کا پہیہ پلٹ جائے، غم خوشی میں، تنگی آسانی میں اور اندھیرے اجالے میں بدل جائیں۔ کیا آپ نے کبھی محسوس کیا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے چہروں پر سکون برستا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں روشنی اتار دی ہو؟ آخر وہ کیا پڑھتے ہیں؟ کون سا عمل ایسا ہے جو انسان کی تقدیر کے دھاگے کو بدل دیتا ہے؟ کیا ممکن ہے کہ ایک مختصر سا جملہ، صرف چند الفاظ انسان کی پوری زندگی کا رخ بدل دے؟ ایک تسبیح، ایک استغفار جو ہر دروازہ کھول دے، جو ہر زخم بھر دے، جو دل کے اندھیروں کو روشنی میں بدل دے۔ کبھی دل چاہا ہے کہ زندگی میں جو رکاوٹیں ہیں وہ خود بخود ہٹ جائیں۔ کبھی تمنا کی ہے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے اور نصیب کے دروازے خود کھل جائیں۔ پھر ذرا سوچئے، وہ الفاظ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، وہ الفاظ جو آسمانوں تک راستے بناتے ہیں، زمین پر تقدیر لکھ دیتے ہیں، اگر وہی الفاظ ہم روز دہرانا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ یہ وہی کلمات ہیں جنہیں پڑھ کر نوح علیہ السلام نے قوم کے طوفان کو روکا، یونس علیہ السلام نے اندھیروں سے نجات پائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو نجات کی کنجی قرار دیا۔ اور یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں، یہ ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب کوئی انسان سچے دل سے یہ الفاظ بار بار پڑھتا ہے تو آخر اس کی زندگی میں کیا ہوتا ہے؟ کون سی چیزیں بدلتی ہے؟ کیسے اللہ اس کے نصیب کی لکیر کو پلٹ دیتا ہے؟ کیسے تقدیر مسکرا اٹھتی ہے اور کیسے ایک بوجھل زندگی سکون اور روشنی سے بھر جاتی ہے؟ یہ ویڈیو آپ کو ان 5 تبدیلیوں سے روشناس کرائے گی، وہ 5 راز جو شاید آپ نے کبھی اس زاویے سے نہ سنے ہوں، وہ 5 نشانیاں جو بتاتی ہیں کہ استغفار صرف الفاظ نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا دروازہ ہے۔ تو ذرا رک جائیے، دل کو سنبھالیے، کیونکہ آج آپ جو سننے جا رہے ہیں وہ زندگی بدل دینے والے الفاظ کا راز ہیں۔ ایک ایسا راز جو پریشانیوں کو دور، رزق کو قریب اور دل کو مطمئن کر دیتا ہے۔ یہ صرف تسبیح نہیں، یہ روح کا وضو ہے، یہ وہ کلمات ہیں جن سے انسان کی تقدیر کانپ اٹھتی ہے۔ جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ ان 5 تبدیلیوں میں سب سے پہلی تبدیلی ہے گناہوں کی مغفرت کا حصول۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ مشکل میں بھی پرسکون رہتے ہیں، جیسے وہ کسی ایسی طاقت سے جڑے ہوں جو ان کے اندر سکون اتارتی ہے؟ ان کے ساتھ حادثے بھی ہوتے ہیں، دکھ بھی آتے ہیں، مگر ان کا چہرہ غم سے نہیں، یقین سے بھرا ہوتا ہے۔ یہ کیفیت عام انسانوں میں نہیں پائی جاتی، یہ اس شخص کی پہچان ہے جو دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتا ہے، کیونکہ استغفار وہ کنجی ہے جو دل کے دروازے کھول دیتی ہے اور بند آنکھوں کے آگے وہ پردہ ہٹا دیتی ہے جس کے پیچھے پیچھے اللہ کی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ جو انسان استغفار کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، اس کے اندر سب سے پہلی تبدیلی گناہوں کی مغفرت کا حصول ہوتی ہے۔ پہلے وہ ہر واقعے کو محض اتفاق سمجھتا تھا، ہر نقصان کو بدقسمتی مانتا تھا، ہر دکھ کو سزا سمجھ لیتا تھا، مگر جیسے استغفار اس کے دل میں اترتا ہے، وہ سمجھنے لگتا ہے کہ کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی واقعہ کسی حکمت کے بغیر نہیں آتا۔ وہ جان لیتا ہے کہ اگر کوئی راستہ بند ہوا ہے تو یقیناً کوئی بڑا دروازہ کھلنے والا ہے۔ اگر کسی نے اس کا دل دکھایا ہے تو دراصل اللہ اسے خود سے قریب کر رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کا دکھ عبادت بن جاتا ہے، اس کے آنسو دعا بن جاتے ہیں اور اس کا صبر قربت الہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔
استغفار صرف زبان سے مانگی گئی معافی نہیں بلکہ یہ روح کی بیداری ہے۔ یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اپنے دل کے آئینے کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے۔ جو پہلے دوسروں کو الزام دیتا تھا اب خود کو سمجھنے لگتا ہے۔ جو قسمت سے شکوہ کرتا تھا اب تقدیر کی مٹھاس محسوس کرنے لگتا ہے، اور یہ مٹھاس صرف اس دل میں اترتی ہے جو استغفار سے نرم ہو جاتا ہے۔ گناہوں کی مغفرت کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کی مشکلات ختم ہو جائیں، بلکہ یہ کہ انسان ان مشکلات کے پیچھے چھپی اللہ کی محبت کو پہچان لے۔ پہلے جب مصیبت آتی تھی تو وہ گھبرا جاتا تھا، اب جب کوئی دکھ آتا ہے تو وہ دل میں کہتا ہے یا اللہ مجھے یقین ہے اس کے پیچھے تیرا کوئی راز ہے۔ وہ روتا ضرور ہے مگر اس کے آنسوں کمزوری نہیں، ایمان کی گہرائی بن جاتے ہیں۔ استغفار اس کے اندر وہ نور پیدا کرتا ہے جو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن جس سے پوری زندگی روشن ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار کرنے والا انسان پریشانی میں بھی اللہ کا اشارہ دیکھنے لگتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ مصیبت کسی گناہ کی صفائی ہے، یا شاید یہ تکلیف مجھے کسی بڑے نقصان سے بچا گئی۔ وہ مایوسی کے اندھیروں میں بھی اللہ کی روشنی محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ اب دنیا کے شور میں سکون ڈھونڈنے نہیں نکلتا بلکہ اپنے دل کے اندر اللہ کو پاتا ہے۔ یہی استغفار کی سب سے بڑی کرامت ہے۔ یہ انسان کا غم دور کر دیتا ہے اور بے چین روح کو اطمینان کی چادر اوڑھا دیتا ہے۔ جو شخص دن میں بار بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے وہ دراصل اپنے دل کو بار بار دھوتا ہے، جیسے مٹی پر بارش کا پہلا قطرہ گر کر خوشبو بکھیر دیتا ہے، ویسے استغفار دل پر گرتا ہے اور اس کے اندر کی تمام سختی، جلن اور غبار کو بہا لے جاتا ہے۔ وہ انسان پھر دنیا کو نئی آنکھ سے دیکھنے لگتا ہے، وہ شکر گزار بن جاتا ہے، دل نرم ہو جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر وہ اللہ کی حکمت پر راضی ہو جاتا ہے۔ یہی گناہوں کی مغفرت کا حصول ہے، ایک ایسی تبدیلی جو لفظوں میں نہیں سمائی جا سکتی، کیونکہ جس کے اندر یہ روشنی اتر جائے وہ اندھیروں سے نہیں ڈرتا بلکہ ان میں بھی اللہ کا نور تلاش کرتا ہے۔ جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور آتی ہیں۔ ان 5 تبدیلیوں میں سے دوسری تبدیلی یہ ہے پریشانیوں سے نجات پانا۔ جب انسان کی زبان پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کے الفاظ اترتے ہیں تو وہ دراصل ایک خاموش انقلاب اس کے دل کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ انقلاب الفاظ میں نہیں کیفیت میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر ایک نئی روشنی جاگتی ہے جو اس کی پریشانیوں کی شدت کو کم کر دیتی ہے۔ پہلے وہ صرف دنیا سے مانگتا تھا، اب وہ اللہ سے جڑنے لگا ہے۔ اس کی دعا اب مطالبہ نہیں رہتی، ملاقات بن جاتی ہے۔ وہ اب صرف اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتا بلکہ اپنا دل پیش کرتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب دعا کے الفاظ سے زیادہ درد بولتا ہے، اور یہی درد قبولیت کی چابی بھی بن جاتا ہے۔ پریشانیوں سے نجات پانا استغفار کی دوسری بڑی تبدیلی ہے۔ جب بندہ اپنے گناہوں کا بوجھ دل سے اتارتا ہے تو اس کے اندر وہ نرمی پیدا ہو جاتی ہے جو سجدوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ پہلے اس کی دعا میں جل تھی، شور تھا، شکایت تھی، اب اس کی دعا میں سکون ہے، یقین ہے اور شرمندگی ہے۔ اب وہ اللہ سے بات کرتا ہے جیسے کوئی ٹوٹا ہوا دل اپنے مولا سے فریاد کرتا ہے۔ وہ اب لمبے جملے نہیں بولتا، صرف چند الفاظ مگر پورے یقین سے کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے، اور بس وہ خاموشی خود ایک دعا بن جاتی ہے۔ استغفار انسان کو اس مقام پر لے آتا ہے جہاں دعا الفاظ کی محتاج نہیں رہتی۔ وہ آنسو جو آنکھ سے گرتا ہے، وہ دل کی لرزش جو سجدے میں محسوس ہوتی ہے، وہ سانس جو اللہ کے ذکر کے ساتھ نکلتی ہے، یہ سب خود دعائیں بن جاتی ہے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے تو وہ اپنے دل کی دیواروں کے گناہوں کے گرد ہٹاتا ہے، اور وہ گرد جب صاف ہو جاتی ہے تو دل کے اندر چھپا نور جھلکنے لگتا ہے۔ یہی نور اس کی دعا کو طاقت دیتا ہے، اور یہی نور اس کے لفظوں کو عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلے وہ دعا میں مانگتا تھا کہ یا اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، میری مشکل حل کر دے۔ اب وہ کہتا ہے یا اللہ مجھے تو دے دے۔ یہ دعا کا سب سے اونچا درجہ ہے۔
جب بندہ چیزوں سے نہیں دینے والے سے جڑتا ہے، اب اسے پرواہ نہیں کہ زندگی میں کیا ملتا ہے، کیونکہ اس نے وہ پا لیا ہے جو سب سے قیمتی ہے، اللہ کی قربت۔ یہی استغفار کا کمال ہے۔ یہ انسان کو دنیاوی خواہشوں سے نہیں بلکہ الہی محبت سے بھر دیتا ہے۔ استغفر اللہ ایک ایسا جملہ ہے جو دل کی زبان کو بدل دیتا ہے۔ یہ بندے کو احساس دلاتا ہے کہ جو گناہوں میں ڈوبا جا رہا ہے وہ آج معافی مانگ رہا ہے، اور جب معاف کرنے والا اتنا کریم ہو تو پھر اس کے در سے انکار کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی احساس جب دل میں جاگتا ہے تو دعا کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ اب وہ بندہ روتا ہے تو صرف دکھ سے نہیں، شکر سے بھی۔ وہ دعا میں گڑ گڑاتا ہے مگر اس کے اندر ایک عجیب سکون ہوتا ہے، اس کے الفاظ میں سوز ہوتا ہے مگر ساتھ ہی یقین بھی کہ میرا رب سن رہا ہے۔ پریشانیوں سے نجات کے بعد انسان کے حالات چاہے جیسے ہوں مگر وہ اندر سے مطمئن ہوتا ہے۔ اب وہ جواب کے انتظار میں بے چین نہیں رہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جب رب سے بات ہوئی وہ سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے اور وقت پر عطا بھی کرتا ہے۔ یہ یقین استغفار کے ذریعے پیدا ہوتا ہے۔ استغفار بندے کو اللہ کے سامنے نرم کر دیتا ہے اور یہی نرمی اس کی دعا میں جان ڈال دیتی ہے۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ دعا کرتا ہے تو لگتا ہے وہ بات نہیں کر رہا بلکہ اللہ خود سے اس کے دل سے بات کر رہا ہے۔ یہ استغفار کی سب سے حسین حالت ہے، جہاں الفاظ ختم ہو جاتے ہیں اور تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بندہ اب کسی چیز کے لیے نہیں روتا بلکہ صرف اس لیے روتا ہے کہ اس کا دل اللہ کے قریب ہے، اور جب دل قریب ہو جائے تو پھر دعا نہیں مانگی جاتی، دعا خود ہو جاتی ہے۔ یہی استغفار کی دوسری نشانی ہے، پریشانیوں سے نجات پانا۔ جب بندہ استغفار کرتا ہے تو وہ صرف مانگنے والا نہیں رہتا، وہ اللہ سے جڑنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی دعا میں اب شور نہیں، نور ہوتا ہے۔ وہ نور زندگی بدل دیتا ہے۔ جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے، اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ ان 5 تبدیلیوں میں سے تیسری تبدیلی ہے رزق میں اضافہ ہونا۔ جب کوئی بندہ دل سے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے تو صرف اس کے گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ اس کی سمجھ بدل جاتی ہے۔ یہ استغفار کا ایسا چھپا ہوا راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ استغفار دراصل دل کے اندر ایک الہامی فہم پیدا کرتا ہے۔ یہ فہم کتابوں سے نہیں ملتا بلکہ اللہ کے قریب ہونے سے ملتا ہے۔ جو بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے اس کے دل سے غفلت کا پردہ ہٹنے لگتا ہے۔ اب وہ دنیا کو ویسے نہیں دیکھتا جیسے پہلے دیکھتا تھا۔ وہ ہر بات میں اللہ کا اشارہ تلاش کرنے لگتا ہے۔ کوئی راستہ اگر آسان لگے تو وہ فوراً سوچتا ہے کیا یہ واقعی آسانی ہے یا آزمائش، اور اگر کوئی دروازہ بند ہو جائے تو وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ بندش نہیں، حفاظت ہے۔ یہ استغفار کی تیسری بڑی تبدیلی ہے، رزق میں اضافہ ہونا۔ پہلے وہ بندہ جذبات میں فیصلے کرتا تھا، کسی کی باتوں میں آ جاتا، کسی کی تعریف سے بہک جاتا یا کسی لالچ کے پیچھے بھاگ پڑتا، مگر جب وہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ دل سے پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک ایسی خاموش سمجھ پیدا ہوتی ہے جو اسے خبردار کر دیتی ہے۔ وہ فیصلہ کرنے سے پہلے رک کر سوچتا ہے، اس کی روح میں جیسے ایک الارم لگ جاتا ہے، جو گناہ پہلے بج اٹھتا ہے، اور یہی اللہ کی طرف سے وہ روشنی جو استغفار کرنے والے کے دل میں اتار دی جاتی ہے۔ یہ روشنی عام عقل نہیں بلکہ ایمان کی بصیرت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے اللہ متقیوں کے لیے فرقان عطا کرتا ہے، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والی سمجھ۔ استغفار اسی فرقان کی کنجی ہے۔ جو بندہ دن میں بار بار استغفر اللہ کہتا ہے وہ اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، اور جب دل صاف ہو جائے تو اللہ کی ہدایت سیدھی اس دل پر اترتی ہے۔ اب وہ غلط راستے چن ہی نہیں سکتا کیونکہ اللہ اسے غلطی سے پہلے روک دیتا ہے۔ پہلے وہ قسمت کو الزام دیتا تھا، کہتا تھا میری زندگی میں سب الٹا کیوں ہوتا ہے، مگر اب جب وہ استغفار کرتا ہے تو اسے سمجھ آتی ہے کہ غلطی قسمت کی نہیں، فیصلوں کی تھی۔ وہ اپنے ماضی کو نئے زاویے سے دیکھتا ہے۔ جو دکھ پہلے سزا لگتے تھے اب وہ سبق بن جاتے ہیں۔
جو رشتے پہلے بوجھ لگتے تھے اب وہ تربیت لگنے لگتے ہیں۔ یہ تبدیلی معمولی نہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں انسان اپنی تقدیر کے رخ بدل دیتا ہے۔ در حقیقت استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ صرف توبہ نہیں بلکہ راہ کی سمت بدلنے کا اعلان ہے۔ جو شخص اسے اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے دل میں ایک اندرونی رہنما پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اسے خوابوں یا اشاروں کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ اس کا دل خود راہ دکھانے لگتا ہے۔ اللہ اس کے دل میں وہ نرمی ڈال دیتا ہے جو غلط فیصلوں سے بچا لیتی ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے کہ میں تو پہلے جلدی فیصلہ کر لیتا تھا، اب کیوں رک جاتا ہوں؟ اس کا دل جواب دیتا ہے، کیونکہ اب تیرے فیصلے تیرے نہیں اللہ کے ہو گئے ہیں۔ یہی استغفار کی سب سے بڑی کرامت ہے، انسان کو تقدیر کے غلط موڑ سے بچا لینا۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کے فیصلے میں برکت آ جاتی ہے، وہ نقصان میں بھی خیر دیکھتا ہے اور تاخیر میں بھی حفاظت۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کا نہ کہنا بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور یہی سمجھ اس کی زندگی کو سکون سے بھر دیتی ہے۔ رزق میں اضافہ ہونا کوئی چھوٹی تبدیلی نہیں بلکہ یہ روح کے اندر ایمان کی جڑ پکڑ لینے کی علامت ہے۔ استغفار انسان کو اس مقام تک لے آتا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے گناہوں سے بچتا ہے بلکہ اپنی زندگی کی ہر موڑ پر اللہ کی مرضی کو محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب فیصلے اللہ کی اشارے سے ہونے لگتے ہیں تو پھر زندگی کبھی غلط سمت نہیں جا سکتی۔ جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ ان 5 تبدیلیوں میں سے چوتھی تبدیلی ہے مال اور اولاد کی برکت آنا۔ جب کوئی انسان اپنے لبوں پر یہ الفاظ لاتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو دراصل وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے ایک اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اعلان صرف زبان کا نہیں بلکہ روح کی بیداری کا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اپنی شکستہ یادوں، اپنی پرانی غلطیوں اور اپنے گزرے ہوئے بوجھ کو لے کر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سے چوتھی تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ مال اور اولاد کی برکت آنا۔ انسان کا ماضی بعض اوقات ایک قید خانہ بن جاتا ہے۔ یادیں، پچھتاوے، ندامت اور غلط فیصلے، یہ سب دل کے گرد ایسی دیواریں کھڑی کر دیتی ہیں جن سے نہ روشنی اندر آتی ہے نہ سکون۔ انسان خود کو آزاد سمجھ کر بھی ایک قیدی کی طرح زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ ہنستا ہے مگر اندر خالی ہوتا ہے، وہ بات کرتا ہے مگر دل کے اندر ایک آواز چیخ رہی ہوتی ہے، کاش میں وہ غلطی نہ کرتا، کاش میں وہ راستہ نہ چنتا۔ لیکن جب بندہ استغفار کو زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے تو ایک عجیب تبدیلی شروع ہوتی ہے۔ پہلے وہ الفاظ صرف زبان سے ادا ہوتے ہیں مگر کچھ دنوں بعد وہ دل کے اندر اترنے لگتے ہیں، جیسے کوئی اندر سے زنجیریں کھول رہا ہو۔ آہستہ آہستہ وہ یادیں جو دل کو زخمی کر رہی تھی دھندلانے لگتی ہیں، اور وہ پچھتاوے جو ہر رات آنکھوں کو نم کر دیتے مٹنے لگتے ہیں۔ گویا استغفار دل کے اندھیرے میں ایک ایسی روشنی جلا دیتا ہے جو ماضی کے سائے کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر بندہ محسوس کرتا ہے کہ اب وہ اپنے گزرے ہوئے کل کا قیدی نہیں رہا۔ اس کے سینے سے وہ بوجھ اترنے لگتا ہے جو برسوں سے اسے دبا رہا تھا۔ اب وہ یادوں کو یاد کر کے ٹوٹتا نہیں بلکہ ان سے سبق لے کر جیتا ہے۔ وہ روتا ہے تو شکر کے آنسو بہاتا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ دے دی ہے۔ جو انسان استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتا ہے اس کی زندگی میں 5 تبدیلیاں ضرور نظر آتی ہیں۔ ان 5 تبدیلیوں میں سے 5ویں تبدیلی ہے اللہ کی رحمت کا نزول ہونا۔ جب انسان دل کی گہرائیوں سے یہ الفاظ دہراتا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو وہ صرف اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا بلکہ اپنے وقت، اپنے نصیب اور اپنی زندگی کی رفتار کو بھی اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے 5ویں تبدیلی شروع ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا نزول ہونا۔ دنیا کے بیشتر لوگ وقت سے لڑتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا وقت برا ہے، کوئی شکوہ کرتا ہے وقت نے مجھے پیچھے چھوڑ دیا۔
ہم سب کسی نہ کسی دوڑ میں ہیں اور اس دوڑ میں سب سے بڑا مقابلہ اپنے ہی وقت سے ہے، لیکن جب بندہ استغفار کی دولت پاتا ہے تو وہ وقت کے ساتھ لڑنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ وقت دشمن نہیں بلکہ ایک پوشیدہ دوست ہے جو اللہ کی مرضی سے اس کے لیے سب کچھ ترتیب دے رہا ہے۔ پہلے وہ جلدی میں فیصلے کرتا تھا، پھر پچھتاتا تھا۔ کبھی کوئی کام تاخیر سے ہوتا تو دل میں شور مچتا، کیوں نہیں ہوا، ابھی کیوں نہیں ملا؟ مگر استغفار اس شور کو خاموش کر دیتا ہے۔ وہ دل میں ایک اطمینان پیدا کرتا ہے کہ اللہ کے وقت سے بہتر کوئی وقت نہیں، اور پھر وہ دیکھنے لگتا ہے کہ اب کام بظاہر بغیر جدوجہد کے ہونے لگے۔ جو کبھی ناممکن لگتا تھا وہ آسانی سے مکمل ہو جاتا ہے۔ استغفار دل کے اندر سے بے صبری کا زہر نکال دیتا ہے۔ بندہ سمجھنے لگتا ہے کہ کچھ دعائیں تاخیر سے قبول ہوتی ہیں، مگر جب ہوتی ہیں تو وہ انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہیں۔ اب وہ اللہ کے فیصلوں میں جلدی نہیں کرتا بلکہ یقین سے کہتا ہے اللہ کا وقت بہترین ہے۔ یہی یقین اس کے لیے کرامت بن جاتا ہے۔ جہاں باقی لوگ تاخیر کو بدقسمتی سمجھتے ہیں، وہ تاخیر کو رحمت کا پیغام سمجھنے لگتا ہے۔ ناظرین، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔